نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اور اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے ایمانیات کے متعلق، اور اس میں پہلی آیت پر ہم نے گفتگو کر لی تھی، اور اس پہلی آیت کا ترجمہ جو ہے وہ سن لیں، شاید آپ کو کچھ چیزیں یاد آ جائیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، ان کے عدل بدل میں، الٹ پھیر میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے۔ تو اس میں پہلی بات ہم نے دیکھی کہ اولو الالباب کون لوگ ہیں، تو ہماری سمجھ میں یہ آئی کہ قرآن ان لوگوں کو اولو الالباب کہتا ہے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ لب کہتے ہیں خلاصے کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا یہ لب لباب یہ ہے، تو انسانی جسم کا خلاصہ کیا ہے، اس کی مٹھی بھر جو عقل ہے یہ۔ تو یہ جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اور نشانی کا فنکشن میں نے بتا دیا تھا کہ یاد دہانی۔ ایک چیز پہلے سے آپ کی معلومات میں تھی، حافظے میں تھی، نشانی نے کیا کیا، اس کو آپ کو یاد کرا دیا۔ بچپن کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی اور آپ نے اسے دیکھ کر بچپن کے واقعے کو آپ کی جو شعور کی سطح کے اوپر آ گیا وہ معاملہ۔ تو یہاں بتایا گیا کہ آسمان اور زمین، ان کی پیدائش اور دن اور رات کا جو اختلاف ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، یہ جو سامنے تضاد نظر آ رہا ہے دن اور رات کا، رات کو اندھیرا ہے دن کو روشنی ہے، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب اتنی بات پر ہماری گفتگو ذرا کھل کے ہو گئی تھی۔ اب جو دوسری آیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں گفتگو کرنی تھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ الذین سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ عقل مند لوگ، وہ اولو الالباب لوگ، یذکرون اللہ، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور پہلو کے بل، یعنی جب وہ لیٹے ہوتے ہیں تب بھی، یعنی تین ہی پوزیشنیں ہوتی ہیں کہ انسان یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، تو وہ چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے لیٹے ہوئے، یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور فکر کرتے ہیں، غور و فکر جسے کہتے ہیں، سوچتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق۔ پہلی آیت میں تھا کہ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش انہیں کچھ چیز یاد کراتی ہے، یہاں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی پیدائش کے متعلق وہ سوچتے ہیں، اور اس سوچ کا پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور نتیجے کس پر پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب یہ سارا تو نے باطل نہیں پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانکا، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ تو اب اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، ذرا آپ کی سمجھ میں کوئی بات آئی، کہیں سے کوئی شروع کرے تو پھر بات آگے جو ہے وہ چلے گی۔ عام طور پر تو آج کی مصروف دنیا میں لوگوں کو یاد کے لیے اور فکر کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، پہلی بات تو اس حوالے سے لے لیں۔ تو یہاں اولو الالباب ان عقل مندوں کو کہا گیا ہے جو یاد دہانی بھی کرتے ہیں اور پھر سوچتے بھی ہیں۔ عام طور پر بھی اتنا وقت نہیں ملتا، لوگ میٹنگز میں ہی آ کے سوچتے ہیں، یہیں آ کے
غور و فکر بھی کرتے ہیں. یہ عام ہیومن نیچر جو آج کل کی ہے وہ اسی پر ہے. ایک آدمی ہوتا ہے نا پہلے سے سوچ کے آتا ہے ساری باتیں کرتا ہے. تو چلیں ہم بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہی پھر سوچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے سوچا ہو تو وہ تو سوال کرے، یاد دہانی بھی کی ہو، سوچا بھی ہو تو کرے. اور ایک ہے کہ نہیں سوچا تو آج کل کے ٹرینڈ کے مطابق یہی سوچ لیں. اس میں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ جس کے اندر سوچ نہیں پیدا ہوئی وہ تو عافیت میں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سمجھے سکون میں ہے. جس کے اندر سوچ پیدا ہو گئی، فکر پیدا ہو گئی، پریشانی اس کے لیے ہے. جو تو زندگی کے دائرے میں بہہ رہا ہے، جدھر دنیا جا رہی ہے میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں. سارے دفتر جا رہے ہیں میں بھی اٹھ کے چل دیتا ہوں. سب نے چیزیں لی ہیں، فیسلٹیز حاصل کی، میں بھی کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، یہ نہیں سوچا تو موج میں ہے. لیکن اگر کوئی انسان سوچنا شروع کر دے تو واقعتاً اس کے لیے بڑی ہی پریشان کن اور تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ آخر ہے کیا، سسٹم کیا ہے، نظام کیا ہے، یہ دن کیا ہے، رات کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، یہ سارا آخر چکر ہے کیا، مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنا نام یہ چلو بھائی یہ کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے. نہیں سوچا تو خیر ہے، میں نے کہا سوچ لیا تو پریشانی ہے. اب جس آدمی کے ذہن میں آپ کو معلوم ہے کہ سوال پیدا ہو جائے، جب تک اسے اس کا جواب نہ ملے نیند نہیں آتی. آپ کو محفل میں کوئی ایک اساس آدمی کی بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی لاجواب کر دے، اسے کوئی کوشچن کرے، وہاں دینی اعتبار سے کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیتا ہے، جواب تو ہوتا ہوگا، قرآن میں بھی ہوگا، حدیث میں، مجھے نہیں آتا. لیکن مجھے گھر جا کر نیند نہیں آئے گی، میں تلاش کروں گا کہ وہ جواب ہے کیا. تو اب جس کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اب یہ سوچ جو پیدا ہو گئی تو یہ پریشان کون ہے. تو جب تک اس آدمی کو جواب نہ ملے وہ پریشان ہوگا. اور ہو سکتا ہے زیادہ غور و فکر کرے تو وہ جنگلوں میں نکل جائے، پہاڑوں پر چلا جائے کہ میں نے اس کا جواب تلاش کرنا ہے. جیسے گوتم بدھ تھا، اس نے ایک چیز نہیں دیکھی تو نہیں دیکھی. محل میں پلا بڑا، اس نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا، کسی کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا، کسی کو دکھ تکلیف میں نہیں دیکھا. شادی بھی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا. اب والد نے کہا کہ نہیں تم ذرا ریاست کا بھی چکر لگا لو. اب وہ بگی میں سوار ہوا، شہزادہ ہے، اور نکلا ہے تو اس نے دیکھا کچھ لوگ رو رہے تھے، تو اس نے کہا یہ کیا ہے، اس نے تو کسی کو روتے نہیں دیکھا تھا. وہ کہا ان کے فلاں فوت ہو گیا. اچھا تو کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے، اس نے پہلے ادھر دھیان ہی نہیں کیا تھا. اب نے سوچا اچھا جیسا نہیں کوئی مرتا بھی ہے بندہ، فوت بھی ہو جاتا ہے. اس نے کہا اس کا مطلب ہے میں بھی مر سکتا ہوں، ابا جی بھی مر سکتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے. اب وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ اچھا یہ کیوں مرتا ہے بندہ، تو کچھ سمجھنا. اتنے میں بگی اور چلی، اس کی بگی کے آگے ایک خاتون آ گئی، وہ کوچوانوں نے مارا ہٹایا. اس نے کہی کیا ہوا، اس نے کہا یہ اندھی ہے. اچھا تو کوئی اندھا بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے اس نے نہیں سوچا تھا، نہ دیکھا تھا اندھا بھی کوئی ہوتا ہے. یہ اندھا کیوں ہوتا ہے آج، کوئی پیدائشی ہے تو کوئی پیدائشی بھی اندھا ہوتا ہے. تو اب وہ یہ چیزیں ہیں کہ جو اس نے جب وہ ساری ریاست کا دورہ کیا تو وہ سوالات جو پیدا ہوئے اس کے ذہن میں، تو اس نے کہا میں اس کی حقیقت تلاش کروں گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. بڑے بڑے جوگیوں کے پاس گیا، سنیاسیوں کے پاس گیا، جو بھی وقت کے کہیں تھا، کسی کی ٹانگیں دبائی، کسی کی خدمت کی، اس کی تپسیا میں رہا،
کہیں خود چلے کیے برفانی چوٹیوں پر جا کر کے مجھے اصل میں جو حقیقت ہے اس کی تلاش حقیقت میں، اس کی حقیقت کی تلاش میں نکل گیا کہ اصل ان چیزوں کا ہے سبب کیا ہے، راز کیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک آدمی کے ذہن میں، حساس ذہن کے انسان کے اندر یہ سوالات آ جائیں تو واقعتاً بڑی پریشان کن بات ہے کہ ہم کون ہیں، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے یا نہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے۔ تو یہ وہ شے ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، ایک ہے سائنس ہے، ایک آدمی کو سیارہ نظر آ رہا ہے، جی وہ ہم نے وہ دریافت کر لیا، فلانا سیارہ بھی ہو گیا، فلانا سیارہ بھی ہو گیا، لیکن یہ توجہ نہیں جا رہی ہے کہ یہ بنایا کس نے، یہ آیا کہاں سے، اس کے فنکشن پہ نہیں جا رہی۔ وہ ایک دریافتے پر دریافتے سائنسدان کرے چلے جا رہے ہیں، وہ انہیں دور سے نہیں نظر آ رہا، تو کیا نظر نہیں آ رہا؟ اللہ نظر نہیں آ رہا، اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی۔ تو شیخ سعدی تو کہتے ہیں اتنے دور دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک سبز پتے کے اوپر غور کرو، پتا لو ہاتھ میں، ذرا اس کے اوپر غور کرو، اس کی بناوٹ دیکھو، اس کے فنکشنز دیکھو۔ یعنی ایک فنکشن اس کا کیا ہے کہ جو سولر انرجی ہے اس کو کیا کر رہا ہے، ایک طرح کا سولر سیل ہے نا، لکڑی آپ جلاتے ہیں تو لکڑی میں آگ کہاں سے آئی ہے، وہی سولر انرجی ہے نا، آج جو سولر سیل کے ذریعے انسان حاصل کر رہا ہے، تو وہ قدرتی سولر سیل ہے، اس نے وہ لکڑی بنی اور اس سے آپ وہ انرجی محفوظ ہو گئی، آپ نے رکھ لی، جب چاہا جلا لیا۔ اچھا، پھر آسموسس کے ذریعے کس طرح وہ جڑوں سے پانی کھینچتا ہے اور پتے کے رکھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے اور جو فنکشنز ہیں جتنے ابھی تک ہمیں معلوم ہوئے، ہوا کے پھیپھڑوں کا کام دے رہا ہے، فلٹریشن ہو رہی ہے، کہیں رات کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ خارج کر رہا ہے اور آکسیجن لے رہا ہے، دن کو کیا کر رہا ہے، آکسیجن جو ہے وہ نکال رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے رہا ہے۔ تو کیا کر رہا ہے، ہوا کی فلٹریشن کر رہا ہے۔ تو ذرا ایک ایک چیز پر غور کرو، وہ کہتے ہیں تو صرف پتے کے اوپر غور کرے انسان تو انسان دھنگ رہ جائے گا کہ اس کے جو فنکشنز ہیں، بناوٹس ہے، جو چیزیں، کہ یہ آخر کس کی قدرت کاملہ ہے، کس کی حکمت بالغہ ہے جس نے اس پتے کو بنایا ہے۔ سولر سیل تو ایک فنکشن کرے گا نا، یہ تو کئی فنکشن کر رہا ہے۔ سولر سیل ہوا تو نہیں نا صاف کر رہا، بلکہ اس کو کوئی آلودہ ہی کر رہا ہوگا۔ تو یہ وہ شے ہے کہ اچھا، اس سارے غور و فکر کا نتیجہ دنیا میں جنہوں نے بھی سوچا، فلسفیوں نے، اور ان کے اندر جو یہ پریشانیاں پیدا ہوئیں اور ان سے لوگوں نے جب سوالات کیے تو اس کا انہیں کوئی نہ کوئی حل دینا تھا، لہذا ہر مذہب کے اندر اس کے جوابات دیے گئے۔ ہندو مائتھالوجی میں کیا ہوا کہ یہ رام کی لیلا ہے، یہ رام نے کوئی کھیل بنایا ہے، اس کے تحت ایک اٹکل پچو ہے، کھیل ہے، کھیل رہا ہے، ذرا ایک تماشا لگایا ہے دنیا میں۔ تو یونانی مائتھالوجی میں کیا ہے کہ یہ کائنات جن دیوتاؤں نے بنائی ہے وہ اوپر پہاڑوں پر جیسے ہوتا ہے چوٹی پر وہ دیکھ رہے ہیں، اور نیچے انسان کو دکھ میں، تکلیف میں دیکھتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کو مصائب میں دیکھ کر، جیسا کہ ہمارے بادشاہ لوگ کرتے ہیں۔ اس وقت یونان میں تھا کہ بھوکے شیر کے سامنے کسی قیدی کو ڈال دیا، سزا یافتہ آدمی کو ڈال، وہ شیر بھوکا چھوڑتے ہیں، وہ اسے چیرتا پھاڑتا ہے آتا ہے، تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کائنات۔ اب اپنی اس سوچ کے مطابق یہ ساری چیزیں انہوں نے سوچی اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ذرا دیکھیں کہ آئی ہیں، ایک ہے یذکرون اللہ اور ایک ہے ویتفکرون، ایک ہے ذکر اور ایک ہے فکر۔ ہمارے ہاں یہ دو چیزیں علیحدہ ہو گئی ہیں، جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ فکر نہیں کرتے، اور جو فکر کرتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے، یہ دو چیزیں علیحدہ۔ یہ مولانا روم ہوں، علامہ اقبال ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ سلوک قرآن کا جو راستہ ہے اس گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں،
ذکر بھی اور فکر بھی۔ اب کچھ لوگ ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا تسبیحوں میں بھی ذکر کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، یہ تلاوت بھی کیا ذکر ہے نا، لیکن وہ سوچتے کبھی نہیں کہ اس دنیا کا نظام کیا ہوگا، حل کیا ہوگا، ہم کہاں سے آئے ہیں، جانا کہاں ہوگا، انجام کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، یہ نہیں سوچنے کو تیار، ہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا جو سوچ رہے ہیں ان کا ذکر سے کوئی، وہ کالم پہ کالم آ رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے جی، یہ ہونا چاہیے جی، یہ نظام یوں ہونا چاہیے، دنیا بھر میں ایسا یہ سسٹم ہوا۔ آپ ہمارا پاکستان جو پھنس گیا ہے پرابلم میں، اس کی یہ وجوہات ہیں، یہ حل ہے۔ اچھا یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ذکر سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ مولانا روم اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان کی سوچ رک جائے، اسے کچھ سمجھ نہ آئے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے؟ فکر کرنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے، اس کا حل نکلتا چلا جائے گا کہ ذکر کرو اور فکر کرو، فکر کرو اور ذکر کرو۔ یہ دونوں چیزیں جب چلاؤ گے تو پھر تمہاری گاڑی آگے، سوچ کی، ذہن کی گاڑی، اولو الالباب جن کے اندر دماغ ہے ان کی گاڑی آگے چلے گی، انہیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ وہ جب صبح تلاوت کریں گے تو انہیں ان کے مسائل اور چیزوں کا حل معلوم ہوگا، کہیں نہ کہیں انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ واقعات قرآن کے انہیں گویا کہ اپنی ایگزامپل رکھیں گے، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہوگا وہ اس کے اندر گویا کہ ان کے لیے وہ مثال ہوگی، یہاں تک کہ بڑھ۔ اچھا اس کی بنیادی بات کیا ہے وہ سمجھیں، جو پہلی آیت میں کی گئی اس کو اس سے تعلق جوڑیں۔ ایک کہتے ہیں جیسے الجھی ہوئی ڈور ہوتی ہے، تو الجھی ہوئی ڈور کو آپ سلجھانے کی کوشش کریں تو وہ مزید الجھ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس سرا ہاتھ آ جائے تو، ڈور کا کنارہ ہاتھ آ جائے، سرا ہاتھ آ جائے، اب ڈور کو سلجھانا آسان ہے۔ تو یہ کائنات کی گتھی جو ہے، یہ جس قدر الجھی ہوئی ہے، آپ سوچیں گے، غور کریں گے تو انسان کا دماغ پھٹ سکتا ہے، سمجھ نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر انسان اللہ کو مان لے، اب یہ گویا کہ وہ ڈور کا وہ سرا ہے اللہ پر ایمان لانا، جو اس سارے کائنات کی گتھیوں کو کیا کرے گا؟ سلجھا دے گا۔ اور اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، اللہ سے ایک تعلق رکھتے ہیں، وہ لیٹے ہوئے بھی، وہ بیٹھے ہوئے بھی، وہ کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور پھر فکر کرتے ہیں کس بارے میں؟ فی خلق السماوات والارض۔ وہاں ذرا براڈر کنسپٹ دیا گیا نا، آسمان اور زمین کے، پھر ہر چیز کے بارے میں وہ پھر فکر کرتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے، کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ ان کے اندر ایک جلن پیدا ہو رہی ہے، ایک کڑن پیدا ہو رہی ہے، ایک افسوس ہو رہا ہے، یہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ کیا کر دیا، فلاں نے دھوکہ دے دیا، فلاں نے بے وفائی کر دی، فلاں نے میرے پیسے مار لیے، فلاں نے چکر کر دیا، تو کیوں کر رہی ہے بھی کوئی پوچھنے والا کہ نہیں؟ تو یہ روزمرہ زندگی میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو اور ذکر کرتے ہیں تو انہیں ان چیزوں کا حل ملتا ہے۔ ان کے اندر پھر یہ کائنات کا یہ محدود تصور نہیں رہتا، چیزوں کو بالکل وہ لمیٹڈ نہیں لیتے۔ اچھا اس کو بڑے پیمانے پر دیکھیں تو کیا ہو جائے گا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ لوگ جو اولو الالباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، اور ویتفکرون، اور پھر فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ تو ایک نتیجہ پھر نکلتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ پروردگار یہ سارا تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ باطل ہوتا ہے نا حق کے مقابلے میں، ہر وہ شے حق ہے جو پرپز فل ہے، ہر وہ شے جو پرپز فل نہیں ہے وہ باطل ہے، بیکار ہے۔
ہر وہ شے جو موجود ہے حق ہے، ہر وہ شے جو موجود نہیں ہے باطل ہے، سراب ہے، دھوکہ۔ اسی طرح اگر دائروں میں لے آئیں تو ہر شے جو اخلاقاً واجب ہے حق ہے، اور ہر شے جو اخلاقاً واجب نہیں ہے انسان کے اوپر باطل ہے۔ ہر وہ شے جو عقلاً مسلم ہے، عقل کے دائرے میں آتی ہو اور عقل میں اس کا کوئی حل ہی نہ نکلتا ہو تو باطل ہے، جھوٹ ہے۔ ایک آدمی کہے کہ جیسے عقلی بات ہوگی کہ یہ 2 گلاس یہ ہیں، 2 یہ 4 ہوتے ہیں، اور کوئی کہے نہیں یہ 5 ہیں یا یہ 10 ہیں، تو یہ کیا ہے؟ باطل ہے، جھوٹ ہے، یہ ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں۔ تو ہر شے جو عقل انسانی اس کے دائرے کے اندر آتی ہے، اس کے رزلٹ کے طور پر جو چیزیں ہونی چاہیے، اگر اس طرح سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے، باطل ہے۔ تو بہرحال یہاں ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بیکار نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے، یہاں سانپ اور بچھو بھی بے مقصد ہے۔ تو اب جب اس کا نتیجہ نکلا تو سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ کہ تیرے بارے میں ایسا گھٹیا تصور کیا جائے کہ یہ تو نے کھیل رچایا، یہ کوئی تماشا لگایا، یہ کوئی ڈرامہ ہے۔ تیری ذات کے بارے میں ایسا گھٹیا تصور کرنا کہ یہ کوئی رام کی لیلا ہے یا اٹکل پچو ہے یا دیوی دیوتاؤں کے یا تماشے کی جگہ ہے، سبحان، تو پاک ہے اس سے۔ تیرے بارے میں ایسی بات سوچی بھی جائے یا گھٹیا تصور کیا جائے کہ یہ تو نے کھیل رچایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں کہ یہ میں نے کھیل رچایا، تو اللہ نے کہا یہ میں نے کھیل نہیں رچایا۔ اگر ہمیں کوئی کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کچھ کر لیتے، اس کے لیے اتنا بڑا کھیل بول لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے تو اب جب تو نے کھیل نہیں رچایا، یہ سارا کچھ بامقصد ہے، یہاں گھاس کا تنکا بھی جو ہے وہ بیکار نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میں بے مقصد ہوں، میرا کوئی عمل بے مقصد ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ ساری کائنات پرپز فل ہے، میرے سارے کام بھی پرپز فل ہے، تو کیا ہے؟ ربنا انکا سبحانک فقنا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے جس کو بھی تو نے داخل کر دیا آگ میں۔ جب یہ سارا بامقصد ہے اور وہ مقاصد کے تحت پھر نئی زندگی گزاری تو پھر اس کا نتیجہ بھی نکلے گا کہ پھر جس کو بھی تو نے جزا و سزا ہوگی۔ جب اس نے کچھ ٹارگٹ دیے ہیں، کچھ معاملہ کہا ہے، تو اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس نے اس کو بے مقصد دنیا کو سمجھا، بے مقصد چیزوں کو سمجھا، اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اس کائنات کو بھی کھیل تماشا سمجھا، تو پھر تو کیا ہوگا؟ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، رب ہمارے جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں پھر اسے رسوا کر دیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو اس آیت پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بات چیت کریں، گفتگو کریں، چلیں میں نے زیادہ کر دی ہے۔ کے لیے مطلب میں واقعات ہوگی جو ہماری لائف میں ڈیلی یا کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، وہ مقصد جاننے کے لیے۔ جیسے کہ اب ہم ایک نارمل لائف جی رہے، آفس آ رہے، گھر جا رہے، تو شاید موت ہمیں اس طرح یاد نہیں ہوتی ڈیلی بیسس پہ، لیکن اگر ہمارے گھر میں خدا نخواستہ یا محلے میں یا کہیں قریبی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس ٹائم ایک ریمائنڈر ہوتا ہے سب کے لیے کہ سب غور و فکر بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ کہ کچھ ٹائم بعد پھر ہم اپنی جو دنیا ہے گم ہو جاتے ہیں، اس میں پھر مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک مطلب اللہ تعالیٰ کے کچھ ٹائم بعد ایک ریمائنڈر آ رہے ہیں ہم لوگ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے یا تم لوگ کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اصل میں وہی جو علامہ اقبال نے بات کہی تھی کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے،
وہ کائنات کی ان چیزوں میں کھو گیا ہے, گم ہے, چاہے وہ ریسرچز میں ہے, چاہے جابز میں ہے, چاہے جس چیز میں ہے. مومن کی یہ پہچان کہ آفاق ہے گم اس میں, کہ مومن کا معاملہ تو یہ ہو جائے کہ ان ساری چیزوں کو وہ ریلیٹ کر دیتا ہے اللہ سے, کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کہ نہیں بھی کوئی آتی مگر اللہ کے حکم سے. جو چیز بھی میرے اوپر پڑتی ہے, سرزد ہوتی ہے, جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس دنیا میں, کوئی چیز اس نے اتفاق نہیں ہے, نہ کوئی علل ٹپ ہے. اگر اہل ایمان کا معاملہ ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کوئی اس نے اتفاق نہیں, کوئی علل ٹپ نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی گریٹر پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جو میں نے مطلب خود سیکھی اپنے لیے, ہم نے خود یا میں نے اپنے لاشعور میں یا سن کے نا بٹھا لیا ہے کہ ذکر جو ہے نا اللہ کا, وہ آپ بس کرتے جاؤ, اللہ پہ چھوڑ دو. اس کی وجہ سے میں ہوں نا, تو میں نے بہت ساری چیزیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات ہے, خود 7-10 مرتبہ 7 دفعہ چاہے کا قرآن میں, تو اس کو ایکسپلور کرو. ہم نے بس لاشعور میں بٹھا لیا ہے کہ ذکر کرتے جاؤ, اللہ پہ چھوڑتے جاؤ. ایون ہم اگر سوچنا شروع کریں گے تو پھر پریشان ہو کے یہ بھی ذکر ہم واقعی دل سے کریں اس کے بعد. جی بالکل. یا میں نے جو خود پہ نوٹ کیا نا, میں مسجد جاتا ہوں, یہ وہ قاری صاحب ان سے دوستی کی ہے, ممی ٹائم انہوں نے حدیث بیان کرنی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, پر میں لیٹ ہو جاتا ہوں. صبح کبھی جماعت جاتا ہوں, نہیں جاتا, وہ جو پڑھتے ہیں آیت اس کا بتاتے ہیں, ڈیلی وہ چیزیں میں سنتا ہوں. لیکن بس یہ ہم نے بٹھا لیا ہے کہ بس ذکر کرتے جاؤ, ٹینشن چھوڑ دو, سوچنا نہیں. مین وجہ یہ مجھے جو لگتا ہے, ایون اگر ہم سوچیں تو پھر ذکر کئی دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ میں کبھی کبھار کی بات پہ غور کر کے بعد میں اگلی نماز میں اسلام لینے کے بعد میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں تو زیادہ مزہ آتا ہے, یا سجدہ کرتا ہوں تو واقعی مزہ آتا ہے. لیکن پھر وہی کشمیر والی بات شام کو بالکل نہیں ہوتی. انسان ہے, اس کے اندر ملکڑ پن کا مادہ ہے ہی ہے, بھول جاتا ہے انسان. بلکہ انسان, بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بنا ہی اسی سے, نسیان سے انسان. تو اسی لیے اس کو یہ جو سارا اللہ تعالیٰ نے یہ جو پروگرام دیا ہے پورے دن کا, وہ اسی وجہ سے دیا کہ اسے یاد نہیں آئے. اور دن کا جو بڑا حصہ ہے اس کو دیکھیں کہ اس سے ذرا فارغ رکھا ہے, کہ صبح سے لے کر ظہر تک آپ وہ کر لیں, ذرا گم ہوا وہاں, اگرچہ ہونا نہیں چاہیے, تو اگر گم بھی ہو گئے تو واپس آ جائے ظہر کے بعد. تو یہ اسی لیے یہ پروگرام ہے نماز کا بھی. ویسے بھی نماز کے لیے ایک بارے میں کیا, اقیم الصلاۃ لذکری, تو نماز کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا, ایسے ہی تو نہیں ہے. میں خود پہ اپلائی کرنا, آدھی سے زیادہ نمازیں میں ایسی پڑھی ہے, مطلب نماز ہے, فرض ہے, لیکن اس کے ہمیں مجھے ایون شاید 70% نماز کا ترجمہ نہیں آتا. اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک فرض تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن جو نماز کا فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. آپ نے ایسے ہی پڑھ لیا, چلے ٹھیک ہے, ایک کام کی ادائیگی ہو گئی, لیکن جو اس کے فائدے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. تو اصل تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر آپ چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے, اپنے اوپر کریں گے, کائنات کے اوپر کریں گے, تو آپ بہرحال کسی نتیجے پر پہنچیں گے, اور پھر آپ کی لائف ساری کسی سیٹ پیٹرن کی طرف آئے گی. ورنہ وہ ہو رہا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے, آپ بھی کرتے چلے جاؤ گے. پھر کسی نے توجہ دلا دی تو آپ کو یاد آ جائے گی کہ غلط سائڈ پہ نکل آیا ہوں یا کر رہا ہوں, خود آپ شعوری طور پر پھر اس سے رکنے والے نہیں ہوں گے. پھر تو یہ ہوگا کہ جو بھی لہر بہہ رہی ہے اس میں آپ بھی بہہ جائیں گے. تو انسان, جو لوگ اس طرح کا شعوری طور پر اپنا لیں, اصل میں وہی پھر معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں. لیڈرشپ انہی کے اندر پھر پیدا ہوتی ہے, وہ پھر فالوورز نہیں ہوتے. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ کچھ لوگوں کو نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے, جیسے کہ نئی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, یا گھر میں نہیں پڑھی جاتی, یا ان کو نئی عادت ہوئی ہوتی نماز پڑھنے کی, یا پھر اسی طرح اور ایسے معاملات ہیں جو کہ ہمیں منع کیے گئے ہیں لیکن وہ اب ڈیلی روٹین کا حصہ بن چکے ہیں. ایک سچویشن تو یہ ہے کہ آپ کو فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی,
کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے یا آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کنٹینیو نہیں کر پاتے, پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں آن آف. یہ والا ایک نماز کا مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ نماز اس طرح کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو میں نے تو اپنی لائف میں ایک یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے دعا کریں. اگر آپ اپنے لیے ہدایت چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں, مطلب آپ نہیں کوئی بھی نئی کام کریں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہدایت ہو جائے, آپ کو جب کبھی بھی موقع ملے اسپیشلی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. نماز نہیں اگر آپ کی کنٹینیو ہو پاتی 5 وقت کی, یا قرآن آپ نہیں پڑھ پاتے ڈیلی یا جو بھی, اس میں میں نے تو یہ چیز اپنے زندگی میں بتائی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا لازمی کروں گی, اور اس یقین سے کہ یہ انشاءاللہ یہ چیز ایک ٹائم تک مجھے اچیو ہو جائے گی یا مجھے جلدی اچیو ہو جائے گی. اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں, اور ایک ٹائم کے بعد آ کے آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ مطلب ہاں کہاں سے آپ چلے تھے اور اب آپ کہاں پہ آ گئے. تو مجھے لگتا ہے اس میں دعاؤں کا بہت زیادہ اثر ہے, اور بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یوٹیلائز کرنی چاہیے یہ چیز اپنے دنیاوی اور دینی مقصد حاصل کرنے کے لیے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ دعا کا اس میں عمل دخل بہت ہوتا ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ جو آدمی سوچے گا تو کرے گا نا, اسے پریشانی آئے گی تو کرے گا دعا اللہ سے. اور ان مسائل میں جب گھرتا ہے تو آدمی دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اور اس غور و فکر کا ذرا اندازہ اس سے کریں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے نا جن کو مار پڑی تھی قرآن پڑھنے پر, ان کے جو والد تھے زید, تو وہ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کعبے سے ٹکرے مارتے تھے. اللہ مجھے پتہ ہے یہ بتوں شتوں پہ کچھ کوئی نہیں ہے, یہ ایسے ہی یہ ڈرامہ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ کائنات یہ نہیں, یہ ڈرامہ ہے جو بت شت یہاں رکھے. لیکن اب مجھے پتہ نہیں کہ میں کروں کیا, اے اللہ مجھے بتا میں کیا کروں. اب ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی کہ جو ہدایت نامہ نہیں تھا, کوئی شے نہیں تھی, لیکن دعا کیا تھی, اللہ مجھے بتا میں کیا کروں. تو یہ اگر ذرا اندازہ کریں کہ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ گئے ہوتے تو وہ 1 سیکنڈ لگاتے ایمان لانے میں اور عمل کرنے میں. جو حضور بتاتے, جو اللہ کے احکامات آتے وہ یوں کرتے وداؤٹ اینی کوشچن. کیوں؟ وہ غور و فکر کے نتیجے میں اس جگہ پر پہنچ چکے تھے. تو جب انسان غور و فکر کے نتیجے میں اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیتا ہے, واقعتاً اس کی عظمت کا اعتراف اسے جب ہو جاتا ہے, اب جب اس کا حکم کوئی اسے آتا ہے تو اسے لائٹ نہیں لیتا. اسی طرح وہ رابعہ بصری کہتی ہے نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک لوٹا تھا پانی ہاتھ میں, کہ اس سے چاہتی ہوں دوزخ کی آگ بجھا دوں, اور اس سے چاہتی ہوں جو آگ کا مٹھا تھا ہاتھ میں وہ مشعل تھی, اس سے جنت کو جلا دوں کہ لوگ اللہ کو یاد کریں صرف اس کے رب ہونے کے لیے. یہ ایک بلند تر سطح ہے, بڑی ہائر لیول کی. اور ظاہر ہے دنیا میں پھر لیڈ جیسے میں نے کہا پھر وہی لوگ کرتے ہیں. دیکھیں نا, جب آپ کو اپنے باس سے محبت ہو, والد سے محبت ہو, کسی بڑے سے ہو, تو آپ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ یہ ناراض ہو, میں ایسا کام کروں کہ جس سے یہ ناراض ہو جائے. آپ کو یہ خیال رہتا ہے بہرحال. اور جو انہوں نے کام کہا ہوتا ہے وہ کوئی قرآن میں نہیں ہوتا, نہ کوئی حدیث میں ہوتا ہے, نہ کوئی فرض ہوتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے, ایسا ہی ہوتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے. تو اس لیول پر تو بندہ جاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی خاطر میں کروں. اور یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ان بلٹ ہیں کہ وہ کسی کی محبت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا لوگ خودکشیاں نہیں کرتے؟ نوجوان حضرات ایک دوسرے کی خاطر خودکشی کر لیتے ہیں نا.
تو جذبہ اندر موجود ہے نا. وہ کہتا ہے میری شادی نہ ہوئی فلاں خاتون سے، یا فلاں لڑکی کہتی ہے میری شادی نہیں سے تو کیا کروں گی، زہر کھا لوں گی، مر جاؤں گی، کود جاؤں گی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی جذبہ تھا اندر. انسان چاہتا ہے کہ کسی کی خاطر مروں، کسی کی خاطر جیوں. یہ انسان کے اندر ہے کہ کسی کی خاطر زندگی گزاروں. یہ شیطان ہے جو اسے ڈائیورٹ کر دیتا. اصل میں وہ جذبہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. وہ جذبہ اندر رکھا گیا تھا کہ میں اللہ کے لیے جیوں، اللہ کے لیے مروں. شیطان نے اس کو فوکس کر دیا یہاں پر. تو اب جب تک اللہ تعالیٰ کی عظمت وہ آپ پر منکشف نہ ہو غور و فکر کے نتیجے میں، اور وہ کیسے ہوگی؟ اس کائنات کی حقیقتوں پر جب انسان غور کرتا ہے، چیزوں پر غور کرتا ہے، اپنے اوپر غور کرتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے، تو جب اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت نظر آتی ہے تو اب وہ اس کو اس عظیم مانتے ہوئے پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. لیکن عام لوگ ظاہر بات کو نہیں سمجھتے. تو عام لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب بات سمجھ نہ آ رہی ہو، اور پھر زندگی کے کسی لیول پر سمجھ نہ آ رہی، ایک ایج میں سمجھ نہ آ رہی، کہتا ہے بندہ کہتا ہے بس سوالات مت پوچھو، یہ کرو اور یہ نہ کرو. یہ بھی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے. جیسے آپ چھوٹے سے تھے تو آپ نے کوئی چھری وغیرہ گھر سے کچن سے اٹھا لی، یا ماچس کی ڈبیا اٹھا لی. اچھا، بچے کو بھی وہ بڑا شوق ہوتا ہے جو چیز اس کی اپروچ میں نہ ہو نا، اس کو پانے کی کوشش کرتا. تو چھری کہیں آپ کے ہاتھ لگ جائے تو آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ آپ چیخیں، روئیں، چلائیں، پھر وہ چھری آپ کو نہیں دیتی، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں. وہ انہیں پتا ہے کہ یہ گرے گا، چلنا ابھی سے سیکھا نہیں ہے، اور تو گرے گا تو کیا کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا، چھری لگ جائے گی، اسے زخمی ہو جائے گا. اور یہ تیلی جلا کے خام خواہ کوئی پورا گھر ہی ہو سکتا ہے چلاتے، ہمیں بھی جلا دے، ابھی نادان ہے، ناسمجھ. لہذا ایک لیول تو وہ ہوتا ہے انسان کا، تو اس لیول پہ ہوتا ہے اگر یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی. پھر انسان اس لیول پر آتا ہے نا. والد صاحب بھی ڈانٹتے ہیں، کرتے ہیں، بھائی اسکول جاؤ، اسکول والے بھی کہتے ہیں کہ ہوم ورک نہ کیا تو سزا ملے گی. یہاں پر وہ ہے انسان جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ ساری ان سٹیجز سے نکل کر جو انسان آ چکا، شعوری سطح پر آ چکا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، جو از خود اس نتیجے پر پہنچ چکا کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور اس کو اس سارے پروسیس میں ان ساری چیزوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے نا، کہ تو ذرا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو یہ انسان تدریجاً وہاں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح محبت بھی تدریجاً ارتقا کرتے وہاں پہنچ جاتی ہے. یعنی آپ چھوٹے تھے، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اپنی امی سے تھی، پھر والد صاحب سے ہوئی، پھر اسی محبت میں دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوئی، پھر آپ کو اپنے وطن سے ہوئی، اپنی قوم سے ہوئی، ٹھیک ہے نا، قبیلے، اور ہوتے ہوتے وہ محبت بڑھتی چلی جاتی، یہاں تک کہ آپ جوان ہوئے، آپ کی محبت کہیں ایک جگہ مرتکز ہو گئی. صرف ایک باریک سا فرق رہ جاتا ہے وہاں، تھوڑا سا ایک چھلانگ اور لگانی ہوتی ہے تو انسان کی محبت پرے چلی جاتی ہے. لیکن اگر یہاں کسی سٹیج پر بھی رک گئی تو یہ گویا کہ پرابلم آ گئی. اب گویا ذکر کی ضرورت ہے تاکہ وہ ذکر تمہیں محبت میں بھی وہاں پہنچا دے، وہ ذکر تمہیں معرفت میں بھی وہاں پہنچا دے جو اس کی اصلی جگہ. ورنہ کہیں نہ کہیں پھر خودکشی کرو گے.
تو انسان کا وہ تصور پھر محدود ہوتا چلا جاتا ہے. تو جتنی اس کی تو وہ جو تصور ہوگا وہ اونچا ہوگا تو اتنے ہی پھر اس کے اخلاق اور کردار میں بھی بڑا پن آئے گا. اگر آپ کا تصور سوچ چھوٹی ہوگی، مثلا کوئی اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے تو اس سے بڑا خود غرض کوئی ہوگا؟ اچھا، جس نے کہا میں اپنی قوم سے محبت کرتا ہوں تو وہ اپنی قوم کے ساتھ بےایمانی نہیں کرے گا، لیکن دوسری قوم کے ساتھ تو کر لے گا نا. آپ کے F-16 کے پیسے کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا بریف کیس نیو یارک ایئرپورٹ پر بھی غائب ہو سکتا ہے، لیکن گورے کا نہیں ہو سکتا. قوم کا دائرہ ہو گیا نا، فیملی کا ہو گیا، خاندان کا ہو گیا. اچھا، کوئی آدمی ہو سکتا ہے پاکستان سے محبت کرتا ہو، دنیا سے نہ کرتا. دنیا کو ہو سکتا ہے مصیبت میں ڈال دے، پاکستان کو نہ ڈال. تو وہ اب اس کا کردار بھی اس کی سوچ کے ساتھ رہے گا. اگر سوچ وہاں پہنچ گئی ہے تو اب اس کا کردار بھی کیا ہو جائے گا؟ آفاقی ہو جائے گا، وہ بھی بلند ہو جائے گا. وہ پھر وہاں بڑے نتیجے اخذ کرے گا، وہ دنیا کو لیڈ کرے گا. تو عرب قوم نے پوری دنیا کو، جو ایک ان پڑھ جاہل معاشرہ تھا، پوری دنیا کو لیڈ کیا تو ایسے ہی نہیں کیا. ان کی سوچ کہاں سے بنی؟ یہاں سے. دیکھیں نا، آخر وجہ تھی نا. آج اگر دنیا انہیں لیڈرشپ مانتی ہے اور کہتی ہے دنیا میں جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں تو نقالی ہے نا، پریڈ ہو گئی، دوسری چیز ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اچھا، وہ عظیم آدمی تھا، وہ یوں چلتا تھا، اب سب کو چلاؤ، شاید کہ یہ بن جائے. لیکن اصل تھیم اور وہ یہاں ہے. یہ جو اس آیت پر اگر غور کریں گے تو وہ یہ سوچ ہے جو آپ کا زندگی کا رخ بدلے گی. جب آپ نے زندگی کا رخ بدل لیا، اب یہ چیزیں، نماز آپ کو کوئی مشکل نہیں لگ رہی. ذرا آپ دیکھیں نا، بہت سارے واقعات آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہو جاتے ہیں. مطلب ایک آدمی نے اگر زندگی کا مقصد بنا لیا میں نے فرسٹ آنا ہے، تو اب کہتے ہیں یار یہ آدھی رات تک کیسے پڑھ لیتا ہے، مجھے تو نہیں آ جاتی. ہوتا ہے نا، یہ پاگل ہے کیا ہے، ساری رات پڑھتا ہے. کیوں؟ اس نے کوئی نہ کوئی مقصد اچیو کرنا ہوتا ہے، وہ سامنے رکھ لیا ہوتا ہے، ٹارگٹ سامنے رکھ لیا ہوتا ہے. اب 2 بچے ہیں، انہوں نے ٹارگٹ معین کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے ابو جہل کی گردن اڑانی ہے. اب وہ ایک بڑھ رہا ہے، اس کے تلوار یہاں لگی تو بازو لٹک گیا. یہ تندرا سا ساتھ جلد جو تھی، اسے دیکھا کہ یہ رکاوٹ بن رہی ہے میرے مقصد میں، تو اس نے پاؤں کے نیچے رکھ کے یوں جھٹکا دیا اور بازو اٹھا کے پھینک دی. تصور کریں یہ کر سکتا ہے آدمی؟ اپنے جسم کا ایک حصہ اٹھا کر پھینک دے. لیکن یہ ہوا نا. تو اس کے لیے نماز پڑھنی مشکل ہوگی. اٹھنا مشکل ہوگا. تو زندگی میں اپنی پرائرٹیز سیٹ کریں. جب آپ یہ سیٹ کر لیں گے، اپنے مقاصد سیٹ کر لیں گے، پھر مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی پرائرٹیز اور ہیں، مقاصد اور ہیں، تو باقی تو پھر خواہشیں ہیں. سر میرا اس پہ یہ ٹیک ہے، جیسے لوگ ہیں نوجوان، ہمیں ایک سوچ ہے کہ ہم غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری سوچ اس طرف جاتی ہے، لیکن ہم اتنے جکڑے ہوئے ہیں، شیکلز ہم توڑ نہیں پاتے کہ ہم لوگ کیسے اس طرف جائیں. کیونکہ ہمیں تو شروع سے سوسائٹی، معاشرہ یہی بتا رہا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے، اچھی لائف بنانی ہے، یہی سب ہم نے کرنا ہے. جو زندگی کا مقصد ہے اس طرف ہم جا نہیں پاتے. تو ہم جیسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ایسے ہی ہوگا.
نہ دنیا میں پھول کھلتے ہیں، نہ یہ سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، پھر تو فرشتے ہوتے ہیں نا، نہ جذبات ہوتے ہیں، نہ ہمارے اندر کچھ طوفان برپا ہوتے، پھر تو کوئی آزمائش ہی نہیں تھی۔ اسی سب میں کرتے ہوئے اور یہ سارے چیزیں ساتھ رکھتے ہوئے وہاں سوچ تک جانا ہے۔ اچھا، انسان متشدد ہے، تشدد کا راستہ اپنانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آج نوکری چھوڑوں، سب کچھ چھوڑوں، نکلوں اور پہاڑوں میں گھوم، لیکن نہیں، جو دین ہمیں یہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اسی سارے معاشرے میں، اسی میں کرتے ہوئے میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا ذرا میں یوں ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ جو آپ نے کہا، ڈرائیونگ کرتے ہیں، شروع میں کیسے کرتے تھے؟ ڈرے بھی ہوئے ہوتے تھے، اور بریک لگی ہے یا نہیں لگی، تو گیئر کدھر گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیسے کرتے ہیں؟ آٹو پہ چلے گئے ہیں؟ اچھا، آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ دیکھو وہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، تم نے دیکھا گاڑی کا ایکسیڈنٹ تھا، وہ دیکھو وہ خاتون کیسے جا رہی ہے، وہ بچہ کیسے ہل رہا ہے، یہ، اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی چلا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا سارا ذہن کہاں کام کر رہا ہے؟ آٹو پہ چلا گیا، ہاں، وہ آٹو پہ سسٹم پہ ہو گیا۔ اب اس بات کو اور ذکر کو اتنا کریں کہ آپ آٹو پہ چلے جائیں، سمجھے؟ قرآن اتنا پڑھیں، بار بار پڑھیں اور اتنا پڑھ لیں کہ آپ کی زندگی اس میں آٹو پہ چلی جائے۔ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کار ول تو دل یار ول، دل آدمی کا لگا ہوا ہے، یار کو کوئی بھی رکھ لے نا سامنے، اللہ ہی کو رکھ لے، تو دل تو آدمی کا وہاں لگا ہوا ہے، وہ ساری چیز کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ چلا بھی رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، لیکن نقطہ نظر اور یہ ساری چیز، اسی لیے جو ہمیں ہدایت کی جاتی ہے نا کہ قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت کرو، تلاوت کرو، ہر روز کرو، صبح کرو، شام کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ اتنی جکڑ بندی اور اتنی زیادہ ہے کہ اس کے میں سے آپ نکلیں اور زندگی کا مقصد آپ کے سامنے تازہ رہے، اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں پھر آپ پر یہ چیز کھلتی چلی جائے گی، پھر وہ زندگی کے جو مسائل اور یہ ساری جکڑ بندیاں آپ کی آتی چلی جائیں گی، یہاں سے آپ کو حل بھی ملتے چلے جائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ وہ جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ من طلب العلا سہر اللیالی، جو آدمی چاہتا ہے میں دنیا میں اونچا جاؤں تو اسے لازماً راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ آدمی یہ خواہش کرے کہ میں فرسٹ بھی آ جاؤں اور رات کو جلدی سو جاؤں، دونوں کام تو نہیں ہو سکتے، خواہش ہو سکتی، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے موتی اور ملے، اسے لازماً سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے، جان کا رسک لینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں اس کو کلوز کروں، یہ آپ نے جیسے کہا آج کی دنیا میں جس قدر معیشت کا غلبہ ہو چکا، تہذیب کا غلبہ ہو چکا، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، یہ اپنی جگہ بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اور اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے عجب الایمان، کہ سب سے خوبصورت پسندیدہ ترین ایمان کس کا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے خوبصورت دلکش ایمان کس کا ہوگا، تو صحابہ نے کہا فرشتوں کا ہوگا، بھئی جنت دوزخ اللہ سامنے،
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فرشتوں کا کیوں نہ ہو، وہ اس کے پاس ہوتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے ان کے ایمان کو۔ انہوں نے پھر کہا کہ انبیاء کا ہوگا، میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں بات، نبیوں کا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نبیوں کا کیوں نہ ہو، ان کے پاس تو اس کی وہی آتی ہے، ڈائریکٹ بات ہوتی ہے، ان کا تو کیوں نہ ہو۔ تو پھر انہوں نے ذرا ڈرتے ڈرتے کہا پھر ہم ہی ہوں گے، ہمارا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا تمہارا کیسے نہ ہو جبکہ میں تم میں موجود ہوں۔ اب وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کس کا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا سب سے خوبصورت ایمان ہوگا، دلکش ایمان ہوگا، جو واقعتاً ان حالات سے گزریں گے، اور کوئی نہیں ان کے پاس ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا کچھ، اور یہ کتاب پائیں گے وہ ما بین دفتین، 2 جلدوں کے مابین یہ کتاب پائیں گے۔ اور جب اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین ایمان ہوگا۔ اور یہ دیکھیں جتنے حالات مشکل ہوتے ہیں اتنی عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے گھبرائے نا، حالات تو مشکل ہی آئیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو آگ ٹھنڈی کر تو میں پھر چھلانگ لگاؤں گا، تو کون نہ لگاتا، ہر ایک لگاتا، گل و گلزار پھول ہوتے نظر آتے، سب نہیں لگانی تھی۔ تو یہ اس میدان میں چھلانگ پہلے لگانی پڑتی ہے، آگ بعد میں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ آپ پہلے کہیں کہ ساری آسانیاں ہو جائیں تو پھر یہ کام کرو، یہ ہے نہیں اس دنیا کا اصول۔ ہاں آپ جائیں گے، آپ کا مینٹل ہورائزن جب بڑھے گا، اب آپ کو یہ چیزیں معمولی لگیں گی، دنیا کے مسائل، دنیا کی چیزیں، دنیا کی تکالیف، یہ معمولی لگیں گی۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کامیابیاں نہ ہو سکتا ہے بہت بڑی کامیابی بھی حاصل دنیا میں بھی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دین کی طرف آ گئے تو دنیا لٹ گئی، ہاں شروع میں ہو سکتا ہے لٹے بھی، لیکن اس ساری آزمائش سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہی انسان کے لیے آزمائش ہے، یہی ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ادھر آؤ گے تو بس بہت ہی تمہارے لیے مخمل کے بستر ہوں گے، پھولوں کی سیج ہوگی، نہیں۔ اور یہ کہتا ہے یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ وہ کیا شعر ہے جی، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو یہ اس کے گھر میں پھر یہی انہی پتھروں پر چل کے آنا۔